امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شیخ تھے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر رازی کے نام سے، اور بڑے علم والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو شیطان ان کے پاس آیا اور مناظرہ کرنے لگا اور کہا کہ رازی اللہ ہے، اس کی دلیل دو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دینا شروع کر دی۔ وہ جیسے ہی دلیل دیں، شیطان ان کی دلیل کو کاٹ دے۔ 2 4 6 8 10 20 50 100 جتنے وہ دلائل دیں، شیطان سب دلیلیں کاٹتا چلا جائے، اور ان کی سانس اکھڑنا شروع ہو گئی۔ ان کے جو شیخ تھے ان کو کشف ہوا کہ رازی کا آخری وقت ہے، اور شیطان رازی سے مناظرہ کر رہا ہے اور اللہ کے وجود پر دلائل مانگ رہا ہے، اور رازی دلائل دے رہا ہے اور شیطان دلائل کاٹ رہا ہے۔ اگر رازی پر توجہ نہ دی گئی تو رازی کا ایمان چلا جائے گا۔ تو شیخ جو ہیں وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے کلی کے لیے پانی لیا اور نالی میں کس کے مارا پانی، اور کہا کہ رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ ادھر ان کے شیخ نے کہا، ادھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر القاب ہوا، اور انہوں نے کہا کمبخت، میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ شیطان نے پھر بھی ڈنگ مارنا شروع کیا، کہا کہ رازی تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ صاحب نے دوبارہ پانی لیا اور تیز سے نالی میں مارا اور کہا کہ رازی یہ کہہ کہ مجھ کو میرے اللہ نے بچا لیا۔ ادھر شیخ نے کہا، ادھر امام رازی نے کہا کہ مجھ کو میرے اللہ نے بچا لیا۔ اگر امام رازی یہ کہہ دیتے کہ مجھ کو میرے علم نے بچا لیا تو بھی ہلاکت تھی۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں کوشش نہیں کرتے ہیں، تو شیطان کی چالوں سے جو ہے اللہ ہی بچائے، لیکن ہم کو کوشش بھی کرنا ہے۔ ہم یہ کہہ کر دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ شیطان سے اللہ ہی بچائے، بلکہ ہم کو بھی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ان تنصر اللہ ینصرکم سے ہوتا ہے، کہ تم کرو گے تو میں کروں گا، تم بچنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں بچا لوں گا، اور جب تم کوشش ہی نہ کرو تو تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بات سمجھ میں آئی؟